ارطغرل غازی وہ انسان جس نے خانہ کعبہ میں احجاج کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ تاریخ کے وہ اوراق جو کہ مستقبل بدل سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی ترکی کا بنایا ہوا وہ ڈرامہ ہے جس کو پسند کرنے والے دنیا بھر میں موجود ہے، اور انہی میں سے ایک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی ہے، جو کہ اس ڈرامے سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اس ڈرامے کو اردو میں ڈب کر کے دکھایا جائے تاکہ پاکستانی بھی اس ڈرامے سے ملنے والے سبق سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس سبق سے پاکستانی فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ اس سے قبل مختصراً آپ کے سامنے اس کی کہانی رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کے بارے میں جان سکیں۔ ارطغرل غازی کی مختصر کہانی۔ یہ کہانی در حقیقت 13ویں صدی کی کہانی ہے۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جبکہ چنگیز خان ایک مضبوط حکمران کے طور پر منگولوں کی فوج کے ساتھ وسطی ایشیا کے علاقوں پر بار بار حملے کر کے ان کو تاراج کر رہا تھا، اور اس دوران ان کا دائرہ اختیار خوارزم تک پھیلا جہاں پر انہوں نے سلجوقی حکومت کو بھی تاراج کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ دیگر بہت سارے قبائل کی طرح کائی قبیلہ بھی اپنی جان بچا کر بھاگا اور ان کا رخ ترکی کی جانب تھا۔ یہ قبیلہ جس کی سربراہ کا نام سلیمان شاہ تھا تقریباً 400 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جس میں سے اس کے تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل تھا، اور اسی کے اوپر یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی صلیبی معرکہ آرائی جاری تھی۔ مسلمانوں کی حکمرانی علاؤالدین خلجی کے ہاتھ میں تھی۔ کائی قبیلے کو بھی مسلمان قبیلہ ہونے کے سبب عیسائیوں کی جانب سے کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ اس وقت مزید بڑھ گئی جب ایک سلجوقی شہزادے اور اس کی بہن کو ارطغرل نے اپنے قبیلے کی پناہ میں لے لیا۔ یہی لڑکی بعد میں ارطغرل کی شریک سفر بنتی ہے۔ ایک پرسکون جگہ کی تلاش میں کائی قبیلہ جب دریائے فرات کو عبور کر رہا ہوتا ہے تو سلیمان شاہ ایک حادثے کے نتیجے میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور قبیلے کی قیادت بہادری اور تدبر کے سبب ارطغرل کے ذمے آ جاتی ہے، جس پر اس سے بڑے 2 بھائی اس قبیلے کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور ارطغرل اپنی سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ قبیلے کی قیادت کرنے لگتا ہے۔ ان حالات میں جب کہ وہ جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ پر 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھی۔ ان میں سے ایک جانب تو علاؤالدین کی فوج تھی جبکہ دوسری جانب تاتاریوں کی یعنی چنگیز خان کی فوج تھی۔ اس وقت میں کائی قبیلے نے ارطغرل کی سربراہی میں علاؤالدین کی فوج کا ساتھ دیا جو کہ جنگ ہار رہی تھی، مگر کائی قبیلے کے 444 جنگجو اس بہادری سے لڑے کہ انہوں نے علاؤالدین کی فوجوں کو اس جنگ کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا، جس پر علاؤالدین نے خوش ہو کر کائی قبیلے کو ایک پہاڑ کے کنارے پر مستقل جگہ سے نواز دیا۔ سلجوقی شہزادی حلیمہ خاتون کے ساتھ شادی کے نتیجے میں اللہ نے ارطغرل کو 4 بیٹوں سے نوازا، جس میں سب سے چھوٹا بیٹا عثمان اول یہی وہ انسان تھا جس نے اپنے والد کے فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو کہ دنیا کے 3 براعظموں پر قائم تھی۔ اس موقع پر ایک خواب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے جس کے حوالے سے کچھ تاریخ دانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ خواب ارطغرل غازی نے دیکھا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ خواب عثمان اول نے دیکھا تھا۔ اس خواب کے مطابق ایک چاند ہے جس میں سے ایک درخت نکلتا ہے، اور اس درخت سے جو شاخیں نکلتی ہے وہ دنیا کے 4 بڑے پہاڑوں اور 4 بڑے دریاؤں تک پھیل جاتی ہے۔ علماء نے اس خواب کی تعبیر یہی بتائی تھی کہ یہ لوگ دنیا پر حکمرانی کریں گے، اور سلطنت عثمانیہ کی صورت میں ایسا ہی ہوا۔ ان کے خاندان نے خلافت عثمانیہ کی صورت میں دنیا پر 650 سال تک حکومت کی۔ اس دوران ان کے زیر سایہ دنیا کے 40 بڑے ممالک تھے جہاں پر ان کا اس سکہ چلتا تھا۔ ان میں حجاز یعنی موجودہ سعودی عرب بھی شامل تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا ہے کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک حجاج کرام کی میزبانی کی اور اللہ کے گھر کا انتظام سنبھالا۔ موجودہ حالات میں ارطغرل کی اہمیت۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اپنی حکمرانوں کی عیاشیوں کے سبب کمزور ہو گئی تھی، اور اس کے لیے اپنا وجود ترکی میں بھی بچانا دشوار ہو گیا تھا۔ اس وقت 1923 میں ترکی نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو کہ سوئٹزرلینڈ کے مقام پر ہوا۔ یہ معاہدہ 100 سال کے لیے کیا گیا تھا، جس کے تحت ترکی کو سیکولر ریاست قرار دیا گیا تھا اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے زیر تسلط تمام ممالک کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن میں سعودی عرب بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ترکی پر 100 سال کے لیے اپنے ملک سے معدنیات نکالنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور ترکی کی بندرگاہ کو ایک عالمی گزرگاہ قرار دیا گیا تھا جس سے ترکی کوئی آمدنی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔
2023 میں یہ معاہدہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ایسے وقت میں ارطغرل غازی جیسے ڈرامے بنا کر اور دکھا کر کیا ترکی ایک بار پھر سے خلافت عثمانیہ قائم کرنے کا خواہاں ہے؟ طیب اردوان کی قیادت میں کیا ترکی اسلاف کا وہ عروج حاصل کر پائے گا؟ اور کیا وزیر اعظم عمران خان اس معاملے میں ترکی کا ساتھ دیں گے؟ یہ کچھ ایسے سوال ہے جو اس ڈرامے کو دیکھنے والے تمام لوگوں کے ذہنوں میں بھر رہے ہیں، مگر ان کا جواب وقت کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔